ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے اس ملک کی آزادی کے لیے. یاد رکھو ظلم کی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ظلم ختم ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہم 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں. یہ آزادی ہم کو آسانی سے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. کہ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے اور جیل کی کوٹری میں نہیں تھے، کھلے میدان میں ایک ٹینٹ لگا کر ان کے ساتھ 4 لوگوں کو رکھا گیا. ہفتے میں 1 دن نکلنے کی اجازت تھی. شیخ الہند کے جسم پر گرم گرم استری ان کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند کے جسم پر یہ گرم گرم استری کے نشانات تھے. کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی کہ آج تم ان کو بے عزت کرو گے. مگر یاد رکھو یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. ہم ان کو زندہ رکھیں گے. اور کیسے زندہ رکھیں گے؟ ان کے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے. مسلمانوں کیا تم جانتے ہو کہ شیخ مظہر نانوتوی کون تھے؟ علماء جانتے ہیں شیخ مظہر نانوتوی کون تھے. اور شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت تھی کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے. اپنی زبان سے اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے. لوگ بولتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں حضرت؟ اپنی زبان سے ہونٹ کو چوستے رہتے ہیں، کیا وجہ ہو؟ یہ عادت کیوں پڑی؟ ایک شخص تھا پیچھے پڑ گیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ، شیخ مظہر نانوتوی صاحب، آپ کی یہ عادت کیوں ہے کہ آپ اپنی زبان سے ہونٹ کو کیوں چوستے ہیں؟ تو شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ شاملی کی جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بانی جامع نظامیہ انور اللہ شاہ فاروقی کے پورے مرشد ہیں. ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے. ان کے بھائی مولانا محمد منیر نانوتوی تھے، قاسم نانوتوی تھے. شیخ مظہر نانوتوی کہتے ہیں کہ میرے پیر میں گولی لگی اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں. آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں اور جس کی روح قبض ہونے والی روحیں ان سے کہہ رہی یہ لو، یہ اپنا، یا ان کے ہاتھوں میں ایک جام تھا، اس کو پیو، اس کو پیو. تو اچانک ایک حور شیخ مظہر نانوتوی کے پاس آ کر ان کو بھی پیالہ دیا اور وہ اپنا پیالہ منہ کو لگائے تھے کہ ایک اور آ کر کہا کہ نہیں، اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. تو شیخ مظہر نانوتوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس کی مٹھاس کو اپنے لب پر محسوس کیا تو ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں. یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. اور آج جب مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر، جھوٹے کیسوں میں ڈال کر، مدرسوں کے بچوں کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ یہ حوروں کی خواہش میں ملک سے غداری کر رہے ہیں، ارے ظالموں، شیخ مظہر نانوتوی کی قربانی کو پڑھو. جب ان کے سامنے عظیم علماء کرام ان کی روحیں قبض کی جا رہی تھی تو شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ اللہ نے آسمان سے حوروں کو بھیجا اور ان شہیدوں سے کہا کہ پلاؤ ان کو یہ جام. جن مدرسوں کے علماءوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج تم انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو. یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں. ہم ان کو زندہ رکھیں گے. اور کیسے زندہ رکھیں گے؟ ان کے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے. ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، متحد رہیے، اپنی مسجدوں سے وابستہ رہیے، آباد رکھیے، علماؤں کے خدموں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیے. نوجوانوں، تم اس ملک اور مسلمانوں کا مستقبل ہو. تم کو نیک اور طاقتور بننا ہے. تم ہمارا مستقبل ہو اور تم جب قابل بنو گے تو مستقبل کے جو پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوں گی تم مشکلات کا سامنا کر